اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے، اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے۔ میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کہ کتنے لوگ ہیں جن کے میرے بیان سن کے ایک 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، وہ گولیاں چھوٹ گئیں، تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے، نہ 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 نہ، وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں۔ آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اتفاق سے اٹھا لیا، اور مفتی صاحب کب سے تلاش میں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں، میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی، آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا، ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی، اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے، اور تمہارے گولیاں کھا کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں، ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا، ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی نالائق ہیں، ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے، وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے، بھائی سب سیٹ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی صبر، ٹھیک ہے نا کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مطلب کچھ اور لے کے جا رہے ہیں، ویسے میں بھی وہی مراد ہے۔ اچھا خیر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا، بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دی ہے، لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے، پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا، میری زندگی سے موبائل نکل گیا، تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا، صحیح ہے نا؟ اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر بند کر دوں گا۔ تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے بیمار پیدا ہوا معصوم، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے، میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہوں، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں، اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا۔ میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ ہے، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ، میں خواب، تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ، میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں۔ کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا، جو آدمی پڑھا کے جب تھکاوٹ تو عجیب پھر خواب تو آتے ہیں۔ میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے، آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے، آپ خدا سے لڑ رہی ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلی، خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو، دماغ خراب، خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو، حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، گڑ گڑاؤ اللہ کے، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال، دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو، میرا خدا میرے ساتھ غلط۔ میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے، یہ کیا میری تو زندگی ایسی۔ میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اصل ہماری کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کہہ رہے ہیں اصل آخرت ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، وہ لانڈی جا رہے ہو، لٹک کے سفر کر رہے ہو، جگہ نہیں مل رہی، فون کر رہا ہے، W11 میں لٹک کے جا رہا ہے نا، W11 لانڈی جاتی ہے، کہاں جا رہی ہے آج کل؟ ٹاور تو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی، کیا فائدہ W11 ایسا نباز سے آپ W11 میں بیٹھے، جگہ نہیں ملی، لٹک کے جا رہے ہیں آپ، گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، W11 میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا، اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ، اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں، ادھر فون کر رہے ہیں، مفتی صاحب کو وظیفہ بتا دیں سیٹ مل جائے، میں کیا بولوں گا بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی، صبر کر لے تھوڑا سا، جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے، تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا، تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بولوں گا نا، اتر جائے گا ٹاور پہ، صبر کر لے۔ وہ کہہ رہے نہیں وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی، کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے، اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا، خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے، اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا۔ خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا، وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے اس کو نکلتے 2 دفعہ جیب کٹے گی اس کی تو یہ ٹینشن برداشت کر لو، دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے۔ تو میں نے کہا اس کے علاوہ کیونکہ یہ ٹینشن ہی کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی، پھر میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا اور معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی، تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں۔ میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، سسرال سپورٹ کر رہا ہے، بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشنیں، ایسے ایسے میاں ملے ہوئے مارتے ہیں پیٹتے ہیں، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھڑا دے، بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے، اس سانپ سے جان چھڑا دے۔ میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے۔ آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے، سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے، شوہر شریف ہے، شوہر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ایک ٹینشن ہے۔ اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے
मैंने उनको हदीस सुनाई, मन सखिता फलाहुर रिजा, नबी ने फरमाया जब अल्लाह किसी मुश्किल में डाले फलाहु सखत, तो जो अल्लाह से नाराज हो गया ना अल्लाह भी उससे नाराज, और जो अल्लाह से राजी रहा अल्लाह भी उससे राजी रहेगा, अल्लाह की रजा मिलेगी भाई। एक सहाबिया नबी की खिदमत में आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे दौरा पड़ता है, कोई मिर्गी का या कोई आसेब का दौरा था, क्या था, मैं जिस्म के कपड़े फाड़ देती हूँ, बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ और मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, आप अल्लाह से दुआ करें मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो नबी ने क्या फरमाया, फरमाया ठीक है मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर जन्नत की गारंटी नहीं, फिर जन्नत की गारंटी नहीं है। अमल है, अच्छा अमल हुआ तो जन्नत, मिजान का तराजू भारी हो गया, नहीं हुआ तो क्या जहन्नम। लेकिन अगर तुम इस बीमारी पे सब्र करो और इस अल्लाह की तकदीर पे राजी हो जाओ, जन्नत की गारंटी। क्योंकि इस सब्र पे जो तुम्हें अजर मिलेगा ना वो इतना भारी होगा कि अगर जिंदगी में कुछ गुनाह हुए भी तो ये नेकी उन गुनाहों को क्या करेगी, खा जाए, फिर जन्नत की गारंटी है। उन सहाबिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जन्नत की गारंटी चाहिए, बेशक ये बीमारी खत्म ना। बात आ रही है समझ। अब उस खातून को डिप्रेशन क्या हो गई, यानी जो सहाबियां थी उनको डिप्रेशन खत्म, इस बीमारी को इसी में गुजारा करना है, इसी में गुजारा। और जब इंसान सब्र की ठान लेता है तो कुरान कहता है कि अल्लाह की तरफ से तसल्लियां मिलती हैं, थपकियां मिलती रहती हैं, अल्लाह भी उसका हाथ थामते हैं। जैसे कुरान में आता है वरबतना अला कल्बिहा लौला रबतना, वो क्या है, इन कादत लतुब्दी बिही लौला रबतना अला कल्बिहा। हजरत मूसा की माँ ने जब अपने बच्चे को, बस ये आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूँ, अपने बच्चे को संदूक में डाला ना अल्लाह के हुक्म पे, तो कुरान कह रहा है मूसा की माँ का दिल सबर से क्या हो गया, खाली। लेकिन अल्लाह का हुक्म था इसको संदूक में डालो, अब माँ कैसे डाले भाई अपने हाथ से, और वो भी दरिया के हवाले। और कुरान कह रहा है वो संदूक गया कहाँ, फिरौन के घर में। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इत्तला दे दी उनकी बेटी ने, तो फिरौन ने उठा लिया। कुरान कह रहा है क्योंकि अब अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ हो रहा है, कुरान कह रहा है हमने मूसा के माँ का दिल को थाम लिया, रस्सियों से बांध दिया, जो लफ्जी तर्जमा होगा, बांध दिया कि ये बेसब्री ना हो जाए। इन कादत लतुब्दी बिही लौला रबतना अला कल्बिहा। कुरान कहता है मूसा की माँ ऐसी बेसब्री हुई कि करीब था कि जाके फिरौन को बता देती कि मेरा बच्चा है मुझे दे वापस, जज्बात में आ जाती। लेकिन कुरान कह रहा है हमने मूसा की माँ के दिल को थाम लिया। क्यों, अल्लाह के हुक्म पर अमल किया ना, तो कुछ मूसा की माँ ने किया, जो नहीं हो पा रहा था वो किसने कर दिया, अल्लाह ने। तो आप मुश्किलात में जब सबर की कोशिश करोगे, जितनी कोशिश आप कर सकते हो करो, बाकी कौन हिम्मत दे देगा, अल्लाह। हम सबको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह मुश्किलात से बचा, हम सबर करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो नालायक हैं, हम अल्लाह से खुशियां मांगते हैं, आफियत मांगते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आ गई, वावेला नहीं करना भाई, यही इसी में बेहतरी है, इसी में फायदा होगा। तो मैंने उस खातून से कहा कि अल्लाह कहता है कि इस टेंशन में सबर करो तो क्या होगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, उसका बहुत अजर देगा। मैंने कहा आप कल बूढ़ी हो गया, आपने मर जाना है, अगर आपके 3 बच्चे बिल्कुल सेहतमंद पैदा होते हैं भाई, तो क्या मरने के बाद ही कब्र में साथ जाएंगे, कब्र में बच्चा नहीं जाएगा। माजूर बच्चों पे जो आपने सबर किया, ये सबर कहां जाएगा, कब्र में साथ जाएगा। सेहतमंद बच्चे हो, सबर का मौका नहीं मिल रहा, तो बच्चे थोड़ी जाएंगे कब्र में साथ। लेकिन माजूर बच्चे हो, आपने सबर किया, तो वो सबर कब्र में आपके साथ जाएगा। तो फिर उन्होंने एक और सवाल किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा लोग मुझे कहते हैं कि तुम कोई मनहूस हो, माज़ अल्लाह, नहूसत है तुम्हारे अंदर, कोई गुनाह हुआ है जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है, माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये लोग बड़े ताने देते हैं ना, बच्चे नहीं हो रहे तो इसे कोई गुनाह हुआ है, कोई बीमार हो गया, फालिज हो गया। अरे देखा, हम तो कहते थे बंदा ही ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बात लोगों की गलत है, इसको ना सुने। हाँ, तौबा इस्तिगफार तो हर एक को करना चाहिए अपना, अगर कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह से तौबा करे, माफ हो जाएगा वो। लेकिन मैंने कहा कुरान में क्या कहता है, अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशऊरून। नबी के मुकाबले में जो बड़े बड़े कुफार सरदार थे ना, जो नबी की एक नहीं मानते थे, उनको कुरान ने कहा कि क्या ये समझते हैं कि हमने जो इनको माल और कसरत से सेहतमंद बेटे दिए तो क्या हम इनसे खुश हैं। फरमाया ना ना ना, हमसे खुश नहीं है, इनको पता नहीं है हम इनको दुनिया में नवाजना चाहते हैं ताकि आखिरत में इनका हमारे पास कोई हिस्सा ना रहे। और नबी को वो ताना देते थे कि तुम, आपका बेटा नहीं है भाई, नबी को ताना देते थे आपका बेटा नहीं है कोई, और खुद 10-10 11-11 बेटे लेके घूमते थे। मैंने कहा अगर ये बेटे कसरत से होना और सेहतमंद होना इसकी दलील है कि अल्लाह खुश है, इसका मतलब अल्लाह अबू जहल से बहुत ज्यादा खुश था, सही है ना, उतबा इब्ने वलीद से अल्लाह बहुत ज्यादा खुश था। ये खुशी की दलील नहीं, इसका मतलब अल्लाह, हमारे साबिक सदर तो वलीउल्लाह थे, फिर तो हमारे साबिक सदर 5 साल कामयाब हुकूमत करके गए हैं, जो ना अय्यूब खान कर सका, और ना कोई और तारीख में कोई हमारा सियासतदान जो इतनी मेहनत के बाद ऊपर तक पहुंचा वो भी नहीं कर सकता। 5 साल कामयाब हुए, तो क्या इसकी अलामत है कि अल्लाह के वली है? वो है नहीं है तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन ये इसकी अलामत नहीं है हमारा। तो भाई आजमाइश है, सबर करना है। तो ये तो इस्लाम ही बता रहे हैं, इस्लाम के अलावा नफ्सियाती डॉक्टरों के पास तो इसके इलाज नहीं। अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो वो भी कुरान और सुन्नत ही का हवाला देगा। तो दिमागी बीमारी है भाई, गोलियों से थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी। बिछड़ा में महबूब का गम गोलियों से हल्का हो जाएगा, हल्का। एक आदमी की शादी नहीं हुई, जहां वो चाह रहा था वो भाग गई, डॉक्टर टेंशन की गोलियां देके सुला देगा, वो जब उठेगा थोड़े दिन तक सेट रहेगा, उसके बाद फिर याद आएगी। गोली को क्या पता कि इसके साथ असल मसला है क्या गोली को क्या पता इसके साथ असल मसला, गोली को थोड़ी पता। वो टेंशन की गोली तो सुला देगी, थोड़े केमिकल ऊपर नीचे कर देगी, उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे आप।
پھر جب خیال آئے گا یار وہ پھر آئے گی تو پھر وہ ڈاکٹر پھر سلا دے گا آپ کو ٹیکا لگا کے. ڈاکٹر بیچارہ وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس یہ آپشن ہے, میری جب بھاگی تھی تو میں نے بھی یہی کیا تھا. یہی کہہ رہا ہے, یہ حل نہیں ہے. دماغ میں ٹینشن سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ ٹینشن سے تو نکلو پہلے. آپ کو اچار کھانے سے گلا خراب ہوا تو اب گلا ٹھیک جب تک نہیں ہوگا جب تک پہلے اچار کھانا چھوڑو گے نہیں. وہ کھا رہے ہو آپ اور پھر غرارے بھی کر رہے ہو, گلا تو عجیب کنفیوز ہو جائے گا, یعنی ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اس ٹینشن سے تو یہی حل ہے. اب یا تو ٹینشن کا حل یہ کہ وہ بھاگی بھی واپس لے آؤ, وہ ڈاکٹر کے بس میں ہوتا نہیں, اس کے ابا مان جائیں وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. تو پھر یہی ہے بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے. وہی تو ویسے بھی بڈھے ہو جانے تھے, بڈھوں کو دیکھ لیا کرو جن کے پرانے جو بوڑھے ہو چکے ہیں نا, وہ لیلا مجنو کو سوچ لیا کرو, لیلا کس قبر میں سو رہی ہے اور مجنو کس قبر میں سو رہا ہے. اب کوئی آپس میں ریلیشن ہے؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو, کوئی ہے ایسا ریلیشن آپس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے, سب فینش. ڈپریشن کا علاج تو اسلام کے علاوہ کسی کے پاس آخرت ہے بھائی. اسی آخرت کے تصور نے حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل تھے, موت کے وقت آنسو نکال دیے ان کی آنکھوں سے. لوگوں نے کہا مر رہے ہیں اس لیے دنیا سے جانے کا غم میں, فرمایا نہیں 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 نہیں, دنیا میں جو اللہ کے لیے ٹینشنیں اٹھاتا تھا ان ٹینشنوں کے ختم ہونے کا غم ہے. دیکھو ٹینشن میں آدمی خودکشی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے ٹینشنیں ختم. صحابی موت کے وقت غم زدہ ہے کہ ٹینشنیں ختم ہو رہی ہیں. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اب تو بدلے کا وقت ہے, اب تو جنت ہے. وہ ٹینشن ہے جو اللہ کے لیے وہ جنت میں تو ملیں گی نہیں. کسی نے پوچھا کیا ٹینشن؟ کہا کہ شدید گرمی میں روزے رکھتا تھا, بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا تھا. اس بھوک اور پیاس کی ٹینشن میں جو ایک سکون ملتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. افطاری میں جب شدید بھوکے پیاسے ہوتے ہیں, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب گرمیوں کے روزے, تو کم گرمیاں ہو گئی, بچپن میں جو ہم چھوٹے تھے نا اس کو گرمیوں کے روزے تھے بہت شدید. تو دیکھیے آپ سب یہاں پر آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, یہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے کہ آپ کی نظر میں علم کی اہمیت ہے. اہمیت کیوں ہے؟ آپ جو اس کا رزلٹ ہوگا نا اس سے واقف ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں اگر میڈیکل سائنس میں ہم نے یہاں کی ڈگری مل گئی, وہ کمپیوٹر سائنس میں افغانستان سے آئے ماشاءاللہ, مجھے ان کو دیکھ کے خوشی ہوئی. میں نے کہا پہلا کوئی بندہ نظر آیا یہاں پہ, ورنہ اتنے ساشے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے سے. تو یہ افغانی ہے, جب ان سے گلے ملا میں نے کہا کسی آدمی سے گلے مل رہا ہوں, مزہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہیں. تو یہاں آپ لوگ ملک چھوڑ کر آئے ہیں, قربانی دے کر آئے ہیں. علم کی اہمیت ہے. کیوں؟ اس لیے اہمیت ہے کہ اس علم کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے, اس ڈگری جو آپ کو ملے گی, اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہے آپ کی نظر میں, آپ کا فیوچر بن جائے گا. یہی ہے نا کہ کیا بن جائے گا؟ فیوچر. تو دیکھیے اس علم کے ہم بھی قائل ہیں. مسلمانوں کو تعلیم میں, ایجوکیشن میں بہت آگے ہونا چاہیے. جب دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو سائنس ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں تھی؟ مسلمانوں. مسلمان بہت آگے نکلے تھے. گورے یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر پہنچے ہوئے ہیں 500 سال کے بعد یہاں پہنچتے ہم. یعنی جو ساری جو سائنس ٹیکنالوجی کی بنیادیں گوروں نے مسلمانوں سے لی ہیں, پھر آگے اس کو عروج پر پہنچایا, اور اس دوران مسلمانوں کی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا. اس کی کیا وجوہات تھی اس میں جانے کی موضوع نہیں ہے ہمارا. تو اس علم کی بڑی اہمیت ہے جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں, اس سے مسلمانوں کو ترقی ملے گی, مسلمان سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھیں گے, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ علوم ہیں جو ہمیں سیکھنا ضروری ہے. دیکھیے یہ جو انسان ہے نا, انسان یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے, 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک تو انسان کا مادہ ہے جو مادی زندگی ہے, اور ایک انسان کی روحانی زندگی بھی ہے. جو مادی زندگی ہے وہ کیا ہے, اس میں جب ہم بحث کرتے ہیں کہ بھئی کھاتے ہم کیسے ہیں, ہضم کیسے ہوتا ہے, میڈیکل سائنس اسی پر بحث کرے گی نا. آنکھ دیکھتی کیسے ہے, کان بولنے سنتے کیسے ہیں, ہم چلتے کیسے ہیں. ڈاکٹروں کی یہی فیلڈ ہے. کل بیان تھا اس میں اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, وہ 1 سال یہی پڑھتے رہتے ہیں کہ اسکن کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے, اسکن کی کیا بیماریاں ہیں. تو یہ اسی طرح جو انجینئر ہے وہ بھی انسان کی مادی زندگی کو بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے. انجینئروں کی مختلف قسمیں ہیں, وہ بھی کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو سول انجینئر ہوتے ہیں یا جو میپ وغیرہ بناتے ہیں, بلڈنگیں بنانے والے انجینئر, وہ کیا کہ بھائی بلڈنگ کیسے بنائی جا سکتی ہے, بلڈنگ کی ضرورت کیوں ہے, اس میں انسان رہتا ہے, اس میں آفس بنانا ہے, رہنے کے لیے بلڈر الگ ہوتے ہیں, کاروبار کے لیے بلڈنگ الگ حساب سے بنائی جاتی ہے. ان تمام چیزوں کا فائدہ ہماری باڈی کو ہوتا ہے. یہاں تک میں نے صحیح کہا نا, ان تمام چیزوں کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ باڈی کو, جسم کو.
लेकिन याद रखो बॉडी अल्लाह ने गधे को भी दी है, माजरत के साथ। बॉडी किसकी? डंकी की भी होती है, और वो भी अपनी बॉडी की फिक्र करता है। शेर भी अपनी बॉडी की फिक्र करता है, लोमड़ी भी अपनी बॉडी की फिक्र करती है। सब जितनी अल्लाह ने उनको अकल दी वो इस हिसाब से अपनी बॉडी के लिए मेहनत करते हैं। शेर गार बना के रहता है क्योंकि अल्लाह ने उसको इतना दिमाग नहीं दिया कि वो बंगला बनाए या बिल्डिंग बनाए। उसके पास सोचने के लिए जितना दिमाग है वो उस हिसाब से इंजीनियरिंग करता है और अपना घर, बोले भाई, बनाता है। घर की फिक्र उसको भी। आप सब यहाँ क्यों आए हैं? इसलिए कि यार वहाँ जाएंगे, घर अच्छा हो, अपना प्लॉट हो, अपना मकान हो, अपना बिजनेस हो, अपना खाएं, अपना गाड़ी हो, गाड़ी, मोबाइल, घर, बीवी, बच्चे, यही है ना। इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, बेहतर से बेहतर बनाया जाए, बेहतर से। तो ये तो जानवर भी यही काम करते हैं। जानवर की भी सोच इतनी ही है कि मैं कैसे बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। जानवर चूँकि ज़हीन नहीं है बहुत ज़्यादा, लिहाजा वो महदूद सोचता है। जो परिंदे हैं वो घोंसले बनाते हैं बड़े खूबसूरत, सर्दी से बचने का इंतज़ाम, गर्मी से बचने का इंतज़ाम, खुराक का इंतज़ाम। अंडे देने का टाइम आए तो भाई क्या करना है, ठीक है, अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों की हिफाजत कैसे करनी है। जो इंसान की सोच है 100% वही सोच किसकी है? जानवरों की भी है। फ़र्क क्या है कि हम ज़हीन बहुत हैं। हम शेर की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि पहाड़ों में खोद खोद के घर बना के रहें। हम कहते हैं यार डिफेंस में बंगला ले लो, ठीक है, गर्मी से बचने के लिए एसी लगा लो, सर्दी से बचने के लिए हीटर लगा लो, और ये कच्चा गोश्त खाने के बजाय पका के ज़रा तमीज़ से मसाला लगा के, नींबू निचोड़ के, टमाटर लगा के, मज़ेदार। वो शेर जो है ना, हज़ारों साल से वही कच्ची आंतें खा रहा है, छीछड़ी खा रहा है। इंसान तरक्की करते करते उसको 10 किस्म की गोश्त बना लिए, कोफ्ते अलग, कबाब अलग। निहारी जानते होंगे, पता नहीं आप लोग नहीं जानते होंगे, निहारी का अलग जायका, बिरयानी का अलग जायका। लेकिन इंसान को जो फजीलत अल्लाह ने दी है वो इस ज़िंदगी की वजह से नहीं दी। ये तो जानवर भी करते हैं। इंसान की एक और ज़िंदगी है जिसको हम रूहानी ज़िंदगी कहते हैं। वो ज़िंदगी क्या है? ये चीज़ जानवरों में नहीं है। जैसे इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी। जानवर अच्छे या बुरे नहीं होते, फेथफुल या अनफेथफुल, बोले भाई, नहीं होते। अगर कोई जानवर फेथफुल है तो उसमें अल्लाह ने वफादारी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं, वो अनफेथफुल हो ही नहीं सकता। जैसे कुत्ता वफादार जानवर है ना, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा है, भाई वो पैदाइशी ऐसा है। कुदरत ने कितना बिल्टन है, वो बिल्टन, वो कंपनी की तरफ से ऐसा बना हुआ है। शेर में अगर बहादुरी है, बहादुर है, तो वो कुदरत की तरफ से बहादुर है। उसको इस बहादुरी पे अवार्ड, बोलो भाई, नहीं मिलता। इंसानों को बहादुरी पे भी अवार्ड मिलता है, सच पे भी अवार्ड, इनाम मिलता है सच बोलने पर। देखो, अगर कोई, हमने जब स्कूल में पढ़ते थे तो किसी का पर्स गुम गया, उसमें हज़ारों रुपए थे। एक स्टूडेंट को वो पर्स मिला, उसने वो पर्स लाके टीचर को दे दिया कि भाई किसी का की पर्स गुमा है, जिसका है उसको पहुंचा दें। टीचर इतने खुश हुए कि देखो कैसी अमानतदार बच्चा है। तो टीचर ने उसको, सुबह जब ब्रेक ऑफ टाइम था तो सबके सामने उस तालिब इल्म को बुलाया और उसको इनाम दिया कि ये क्या है, वफादार है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपके हाथ से बोटी ज़मीन पे गिर जाए, आप शॉपर में गोश्त खरीद के जा रहे थे, वो शॉपर आपके हाथ से छूट के ज़मीन पे गिर गया और गुम गया, तो कभी ऐसा होगा कि चीलें उठाएं, शॉपर में डाल के आपके घर पहुंचा दें? मेरा ख्याल थाईलैंड में होता है ऐसे, शायद नहीं होगा ना ऐसा। भाई उसको क्या पता, उसको अल्लाह ने ये समझ ही नहीं दी है कि ये किसी का शॉपर है या किसी की। वो कहती भाई मुझे खाने को अल्लाह ने रिज़्क दिया, चील कहेगी मैं खाऊंगी। तो जानवरों में ना वफादारी होती है ना बेवफाई। यानी अगर वफादारी है तो वो कुदरत की तरफ से है, बेवफाई है तो वो भी, बोले भाई, जो बेवफा जानवर हैं वो हमेशा बेवफा ही रहेंगे। तोता चश्मी मशहूर है ना उर्दू में मिसाल। तोते पे कितना खर्च करें, कितना खिलाएं, कितना पिलाएं, जहां मौका मिलेगा। पतली गली तो पता नहीं होती नहीं होती, बहरहाल हमारी तो ज़बान पे वही चढ़ा हुआ यार। पतली गली से वो क्या करेगा, अब इंग्लिश में पता नहीं कैसे तर्जमा करेंगे पतली गली का ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो निकल लेगा पतली गली से। उसको जहां मौका मिला वो गायब। तभी कहते हैं तोता चश्मी। तो लेकिन कुत्ते को एक बोटी डाल दें, सारी जिंदगी आपका गुलाम बन जाएगा, दुम हिलाता रहेगा आपके सामने। लेकिन ये चीज़ें बिल्टन हैं, ये चीज़ें कुदरत ने उनमें खुद बहुत डाल दी हैं। लिहाजा ना जानवर अच्छे होते हैं और ना बुरे। पेट सबके साथ है, जैसे हमारे साथ है, ख्वाहिशात उनके साथ भी हमारे साथ भी।
آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں بہت اہم علم ہے, اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا میں, لیکن وہ علم انسان کے لیے کافی نہیں ہے. وہ علم انسان کو انسان بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے جو علم ہے وہ اس کو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ پیغمبروں کے پاس. اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے, موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ادریس علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یونس علیہ السلام, نوح علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق, یعقوب, اسماعیل علیہ السلام. یہ جو اتنے سارے علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے, اتنے سارے پیغمبر دنیا میں آئے, یہ میڈیکل سائنس کو لے کر نہیں, یہ فزکس کیمسٹری کو لے کر نہیں, نہ انہوں نے میڈیکل سائنس کی نفی کی. یہ بھی نہیں کہا کہ میڈیکل سائنس مت پڑھو, فزکس مت پڑھو, کیمسٹری مت پڑھو, نہ پڑھو, لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ اور بھی چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں جو تمہیں کیا بنائیں گی؟ انسان بنائیں گی. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر علم حاصل کر رہے ہیں, مگر انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے, جو اسے دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے, اس علم کی طرف ہماری توجہ بولو بھائی نہیں. آپ کہیں گے بھائی ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ ہم تو انسان ہیں نا, کون سا علم ہے جو ہم کو انسان بنائے گا؟ بھائی آپ میڈیکلی تو میں بھی انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں, لیکن صفات کے لحاظ سے جو اللہ نے جو ہمیں فضیلت دی فرشتوں پر, یہ تو پتہ ہے نا کہ سب سے افضل مخلوق اس کائنات میں انسان ہے. جب اللہ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے, جانور بھی مٹی سے بنے ہیں, انسان بھی کس سے بن رہا ہے؟ مٹی سے. آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو ثابت, ہم جو کچھ ہماری باڈی میں ہے وہ سب آئرن ہے, میگنیشیم ہے, تو یہ سب چیزیں کہاں میں ہوتی ہیں؟ مٹی میں ہوتی ہیں نا. اور کھاتے بھی ہم مٹی ہیں. جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مٹی سے. ہم یا تو گوشت کھاتے ہیں یا سبزی کھاتے ہیں. سبزی کہاں سے؟ جب آپ زمین کو کھوتے ہیں تو اس میں آلو, پیاز, ٹماٹر نظر آتے ہیں آپ کو؟ بھائی شاید نظر آتے ہوں آپ لوگوں کو, نہیں آتے نا, تو پھر یوں کا اشارہ ہونا چاہیے. نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے. ایک معمولی سا بیج ہوتا ہے جو مٹی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس دفعہ گوبر, مٹی اور پانی سے کیا بنانا ہے. وہ صرف ایک میسج دینے کے لیے. آم کی گٹلی آپ نے زمین میں ڈالی, وہ زمین کو